السلام علیکم، میں ہوں حبیب اکرم اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام نقطہ نظر۔ مجیب الرحمان شامی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے اور آج شامی صاحب کے ساتھ جن موضوعات پر گفتگو ہونے جا رہی ہے، پہلے ایک نظر ان پر۔ عمران خان کی آمد پر تحریک انصاف کے کارکنوں کی لاہور ہائی کورٹ میں ہنگامہ آرائی۔ چیف جسٹس نے کیس کی سماعت واقعے کی وضاحت تک ملتوی کر دی۔ جمہوریت کے لیے نواز شریف کے ساتھ کھڑا ہونا پڑا تو کھڑا ہوں گا، جاوید ہاشمی نے اپنی ہی جماعت کو مشکل میں ڈال دیا۔ کیا جنرل پرویز مشرف کو لاحق بیماری کا علاج پاکستان میں ممکن ہے؟ اعداد و شمار نہیں، بجلی چاہیے، وزیر اعظم کی بجلی کے ذمہ داروں کی سرزنش، لوڈ شیڈنگ پھر بھی جاری۔ طالبان آپس میں ہی لڑ پڑے، مذاکرات کا امکان مزید دھندلا گیا۔ آج کی سب سے پہلی خبر اور سب سے پہلا موضوع، شامی صاحب عمران خان صاحب لاہور ہائی کورٹ میں گئے اور بڑے اپنے لاؤ لشکر کے ساتھ گئے، اور اس کے بارے میں پی ایم ایل این تو کہہ رہی ہے انہوں نے عدالت کا تقدس جو ہے وہ پامال کیا۔ ان کے ساتھ ان کے پرجوش ورکر تھے جی، اور چیف جسٹس جو ہیں ہمارے لاہور ہائی کورٹ کے عمر اتاب اندیال صاحب، ان کی عدالت میں سماعت تھی، اور یہ حلقہ 122 جو ہے جی، جس میں عمران خان صاحب کو شکست ہوئی اور ایاز صادق صاحب جو اسپیکر ہیں اسمبلی کے وہ جیتے جی، اس کا معاملہ زیر بحث ہے، ٹھیک، کیونکہ زیر سماعت تھی اور کافی ماہ سے یہ معاملہ لٹکا ہوا ہے جی۔ اب عمران خان کیونکہ ایک نئے جوش و خروش کے ساتھ اٹھ رہے ہیں اور 11 مئی کا ایک ولولہ ہے ان کے دل میں، تو آج جو سماعت تھی اور توقع یہ تھی کہ آج دلائل جو ہیں وہ ہو جائیں گے حتمی۔ اچھا، احمد اول شیخ صاحب جو ہیں جو لاہور ہائی کورٹ بار کے سابق صدر ہیں، وہ ان کے وکیل ہیں، اور عمران خان صاحب نے سوچا کہ میں موجود رہوں تو بہتر ہوگا۔ اب جو ہائی کورٹ میں پہنچے تو ان کے ہزاروں کارکن ان کے ساتھ تھے، اور جب عدالت میں داخل ہونے لگے وہ، تو کارکنوں نے بھی دھکم پیل جو ہے شروع کر دی، ٹھیک، اور اس سے ماحول جو ہے اس میں ایک تقدر پیدا ہوا، کچھ گملے بھی ٹوٹے، کوئی دروازے کے شیشے بھی ٹوٹ گئے۔ بالکل۔ تو عدالت نے اس کا بڑا سخت نوٹس لیا اور یہ کہا کہ ہم سیاستدانوں کا احترام کرتے ہیں، لیکن سیاستدانوں کو بھی عدالت کے تقدس کا خیال ہونا چاہیے۔ اور اس کے بعد انہوں نے آج ہیئرنگ نہیں کی جی، اور تحریری جواب طلب کیا ہے ٹھیک، عمران خان صاحب کے وکیل سے، یہ وجہ بیان کریں کہ ایسا کیوں ہوا۔ بالکل۔ احمد اویس شیخ صاحب نے زبانی معذرت کی تھی، لیکن انہوں نے کہا نہیں، تحریری جواب دیجیے۔ جی، بات یہ ہے کہ ہمارے ہاں تاریخ میں اگر آپ دیکھیں تو جب بھی کوئی اہم مقدمات عدالتوں میں زیر سماعت آئے ہیں تو مختلف سیاسی جماعتیں جو ہیں وہ اپنے کارکنوں کو قابو کرنے میں ناکام ہوئی، ٹھیک، اور ایک زمانے میں محترمہ بے نظیر بھٹو کے ریفرنسز ہو رہے تھے، اس وقت انہوں نے ایک لفظ استعمال کیا چمک کا، اور ایک ہنگامہ برپا رہا ہائی کورٹ کی احاطے میں۔ پھر جب نواز شریف صاحب کے خلاف توہین عدالت کی درخواست زیر سماعت تھی جی، سپریم کورٹ میں، جسٹس سجاد علی شاہ صاحب چیف جسٹس تھے، میں اس وقت موجود تھا وہاں سپریم کورٹ میں۔ اچھا، اور مجھے تو کچھ سچی بات معلوم نہیں ہو سکا کیا ہوا، بس ایک ریلا سا آیا اور چیف جسٹس اٹھ کے چلے گئے ان کے رفقا۔ تو بہرحال وہ بھی ایک بڑا مشہور معاملہ ہے، اور اب عمران خان صاحب کو چاہیے کہ وہ اپنے جو کارکن ہیں ان میں ایک ڈسپلن پیدا کریں۔ جی، دیکھیے قائد اعظم محمد علی جناح جو تھے ان کا بہت زور ڈسپلن پہ ہوتا تھا، اور انہوں نے کبھی بھی
کارکنوں کے جذبات کے پیچھے نہ کوئی اقدام کیا نہ کوئی فیصلہ کیا. وہاں نعرے بھی لگتے رہے وزیر اعظم کون عمران خان. وزیر اعظم کے نعرے لگائیں ساری درست ہے، لیکن عدالت جو ہے جی اس کے احاطے میں یہ سب کارروائی نہیں ہونی چاہیے. ٹھیک. اور امید ہے کہ آئندہ جو پیشی ہوگی ٹھیک اس کے موقع پر وہ خیال رکھیں گے. مگر یہ جو مقدمہ ہے، جو درخواست ہے نا حلقہ 122 کی، جی یہ ہے بڑی دلچسپ. ٹھیک. تو میں نے احمد عویض شیخ صاحب سے گزارش کی تھی جی کہ وہ تھوڑی اس کی وضاحت کر دیں تو ہمارے قارئین جو ہے ان کے کچھ علم ناظرین ہاں ہمیں تو قارئین ہی نظر آتے ہیں اخبار والوں کو. ہمارے ساتھ موجود ہے احمد عویض شیخ صاحب. شیخ صاحب السلام علیکم. جی السلام علیکم. آپ یہ فرمائیے کہ یہ جو اس عدالت میں اس وقت آپ کی درخواست زیر سماعت ہے یہ ہے کیا، اور آپ چاہتے کیا ہیں عدالت سے؟ دیکھیے، ہماری درخواست تو صرف ایک قانونی تقاضے کو پورے کرنے کے لیے ہم نے دی تھی، کیونکہ ریپرزنٹیشن آف پیپل ایکٹ جو ہے اس کا سیکشن 45 میں ہے کہ الیکشن کمیشن کو یہ اختیار حاصل ہے کہ کوئی شخص اپنے کانسٹیچوئنسی میں چاہے کہ میں ریکارڈ چیک کرنا چاہتا ہوں الیکشن کا، ٹھیک ہے، تو وہ درخواست دے اور وہ اس کی ڈیوٹی ہے کہ وہ اس کا ریکارڈ چیک کروائیں. یعنی بیلٹ پیپرز دیکھ لے، بیلٹ باکسز دیکھ لے، کاؤنٹر فائلز دیکھ لے. ہاں، سوائے بیلٹ پیپرز کے، کیونکہ گنتی نہیں کر سکتا. گنتی نہیں ہو سکتی. گنتی صرف الیکشن ٹریبیونل کر سکتا ہے، اس کا حکم دے سکتا ہے. گنتی کا وہ بھی 103 کے اندر وہ بھی کر سکتے ہیں شروع میں الیکشن کمیشن بھی، لیکن یہ پروویژن جس کے تحت درخواست دی تھی وہ گنتی کے لیے نہیں دی تھی، ٹھیک ہے، بیلٹ پیپرز کو دیکھنے کے لیے نہیں دی تھی. وہ جو مواد تھا آئل کو اور الیکٹورل رول کو چیک کرنے کے لیے، کیونکہ تھم امپریشن کمپیریزن انہی سے کیے جاتے ہیں. تو مال مقدمہ جو ہے اس کا معائنہ کرنا چاہتے تھے آپ؟ وہ معائنہ کرنا تھا، اور اس کے لیے انہوں نے الیکشن کمیشن نے آر او کو لکھا کہ آپ اس کو وہ دکھایا جائے، ان کو ریکارڈ چیک کروایا جائے. ریٹرننگ افسر جو ہے وہ یہ کام کرے. ٹھیک. کیونکہ کسٹوڈین ہیں ہر ڈسٹرکٹ میں، آر او نے وہ ٹیریٹری کے اندر جمع کرایا اور اس کا سارا ریکارڈ انہیں کے پاس، ان کی تحویل میں ہے، ریکارڈ ان کی تحویل میں ہے. ٹھیک. اس درخواست کے اوپر جب انہوں نے اس فیصلے کے اوپر انہوں نے جب وہاں درخواست دی ایک آر او کو عمران خان صاحب نے، تو اس کے اوپر یہ ہوا کہ انہوں نے رٹ کر دی. یعنی ایاز صادق صاحب نے ایاز صادق صاحب نے ہائی کورٹ میں ایک رٹ کر دی کہ جناب یہ جو الیکشن کمیشن کو اختیار حاصل نہیں ہے. ٹھیک. یہ تو اب فنکٹس آفیشو ہو گئے ہیں، آر او جو ہیں وہ نہیں، یعنی آر او اپنا وجود نہیں رکھتے، اب نہیں رکھتے. ٹھیک. جبکہ ہم نے ان کو بتایا کہ جناب یہ ریٹ مینٹینیبل نہیں ہے اور یہ وجود رکھتے ہیں، کیونکہ بڑا کلیئر الفاظ کے اندر جو ہے سیکشن 5 میں یہ انہوں نے لکھا ہوا ہے کہ دی کمشنر اور دی کمیشن میں ریکوائر اینی پرسن اور اتھارٹی ٹو پرفارم اینی سچ فنکشن. ٹھیک ہے. اور رینڈر اینی سچ اسسٹنس فار دی پرپز آف دی ایکٹ. ٹھیک ہے. اب انہوں نے جب درخواست دی تو ہائی کورٹ نے کیا وہ حکم روک دیا، اس کو اسٹے دے دیا؟ اس پر الیکشن کمیشن نے دیا. ہاں جی، نہیں اسٹے نہیں دیا، لیکن ہائی کورٹ نے کمنٹ مانگے فرام دی الیکشن کمیشن. ٹھیک ہے. اور الیکشن کمیشن نے بڑی انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ کمنٹ میں لکھا کہ ہاں جی یہ بات بالکل درست ہے، یہ آرڈر بھی کیے ہیں کمیشن نے، اور کمیشن کو اختیار بھی ہے، اور وہ کسٹوڈین ہے کیونکہ اس نے کمیشن کے ڈائریکشن کے تحت یہ جمع کروائے تھے وہاں پر. ریٹرننگ افسر جو ہے، ریٹرننگ افسر یہ مال دکھانے کا پابند ہے. ٹھیک. یہ وہاں پہ کمنٹ داخل کیے، اور اس کے بعد جب ایسا لگتا ہے کہ جب زیادہ پریشر پڑا تو ایک ریوائز کمنٹ داخل کر دیے وہاں. اچھا، خود ہی الیکشن کمیشن. ٹھیک. اور اسی الیکشن کمیشن نے، اور اس میں کہا کہ جی وہ پہلے کمنٹ کو بھول گئے اور کہا کہ ہاں جی وہ تو فنکٹس آفیشو ہے، اب اس کو تو یہ فلاں دفعہ سیکشن کے تحت جو ہے ان کو تو یہ ریٹرننگ افسر جو ہے اب وہ ایگزسٹ نہیں کرتا. وہ نہیں کرتا. اچھا، مگر اویس صاحب یہ بتائیں، یہ ابھی جو اعتزاز احسن صاحب نے جو حلقہ 124 ہے اس کا مواد جو ہے، اس کا سارا جو مال مقدمہ ہے وہ انہوں نے ایگزامن کیا ہے، اس کا ریکارڈ بھی بنوایا ہے، وہ کیسے ممکن ہوا پھر؟ جی وہ تو اسی طرح ڈائریکشن بھی ہوئی. ٹھیک. اور اس کو کیری کر لیا گیا، ان ڈائریکشن کو کیری کر لیا گیا. اس میں ان کے حلقے کی طرف سے ان مخالف پارٹی نے کوئی ہائی کورٹ میں ریٹ نہیں کی اس میں. ٹھیک ہے. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ باقاعدہ طور پہ الیکشن کمیشن نے ایک باقاعدہ نوٹیفکیشن ایشو کی ہے اس ٹائم کے اوپر، جو کہ ہم نے یہاں پہ بھی دکھا دی. اس نوٹیفکیشن میں لکھا ہے کہ آر او اور اس کا سکسیسر انٹرسٹ، اب 1 سال کے عرصے میں اگر وہاں سے کوئی وہ ریٹرننگ آفیسر جو ہے اس کی ٹرانسفر ہو گئی ہے
ٹھیک ہے. جو بھی اس کی جگہ آیا ہے وہ بھی پابند ہے الیکشن کمیشن کے آرڈر کو اوبے کرنے. اب یہ بتائیں کہ یہ پہلے دن سے یہ درخواست جو ہے وہ چیف جسٹس صاحب کی عدالت میں زیر سماعت ہے؟ یہ انہیں کی عدالت میں زیر سماعت. یہ کتنے ماہ ہو گئے اس بات کو؟ یہ تقریباً 9 ماہ ہو گئے. 9 ماہ. اور ابھی تک یہ معاملہ طے نہیں ہو سکا. ابھی بس وہ آج اسی لیے جو ہے وہ چیئرمین جو ہے عمران خان صاحب، وہ اصل میں آج تحریک انصاف کے وہ آج اسی لیے وہ آئے تھے کہ آج پروبیبلی فائنل آرگومنٹ ہو کے اور فیصلہ ہو جائے گا، تو وہ کہنے لگے کہ میں بھی ایک فائنل آرگومنٹ سنتا ہوں. ٹھیک ہے. تاکہ فیصلہ شاید آج ہو جائے گا. تو وہاں پہ یہ جو اب یہ بھی ایک جو ہے نا یہ اپنی جگہ کے اوپر کہ تحریک انصاف اس معاملے پہ بہت کلیئر ہے کہ عدالت کی تقدس کو اور ہمیشہ اس کا خیال بھی رکھے. نہیں مگر آپ یہ بتائیں کہ اب عدالت نے پھر کیا فیصلہ کیا؟ عدالت آج ہیئرنگ نہیں ہوئی؟ عدالت میں آج ہیئرنگ نہیں، اس کے بعد کی انہوں نے کہا کہ یہ نئی ڈیٹ آف ہیئرنگ ہو گئی آ گئی. ہاں انہوں نے منڈے کے لیے ڈیٹ رکھی ہے اور کہا ہے کہ آپ اس کی بھی ایک تحریری طور پہ لکھ دیں کہ یہ ٹھیک ہے. واقعہ کیسے ہوگا؟ نہیں واقعے کے بارے میں صرف ہیئرنگ ہوگی یا مقدمے کی ہیئرنگ بھی ہوگی؟ نہیں، مقدمے کے بارے میں. بہت مہربانی. بہت شکریہ احمد اویس شیخ صاحب. شام صاحب ایک بریک لے لیتے ہیں اور بریک کے بعد گفتگو یہیں سے آگے بڑھے گی. آپ دیکھتے رہیے نقطہ نظر. نقطہ نظر میں ایک بار پھر خوش آمدید. شام صاحب ابھی جو احمد اویس شیخ صاحب بات کر رہے تھے 9 مہینے کی تاخیر ہو اور پھر بھی حق نہ مل رہا ہو جو کہ پہلے کسی اور کو مل چکا ہے یعنی اعتزاز حسن صاحب کے کیس میں، تو پھر کارکن تھوڑا سا غصے میں تو آ ہی جاتے ہیں. دیکھیے بات یہ ہے کہ عدالت جو ہے اس کو آپ مجبور تو نہیں کر سکتے کہ آپ کی مرضی کے مطابق اور وقت کے مطابق فیصلہ کریں. ٹھیک. تو عدالت کا اپنا وقار ہے جو ہمیں مد نظر رکھنا چاہیے. بالکل. لیکن ایک بات یہ ہے کہ انصاف کہتے ہیں نا، انصاف صرف ہونا ہی نہیں چاہیے، جی ہوتے ہوئے نظر بھی آنا چاہیے. بالکل. تو جو مال مقدمہ ہے وہ کاؤنٹر فائلز ہیں جو الیکشن کے نتائج مرتب کرتے ہیں ہر پریزائڈنگ افسر وہ ہیں، یہ ساری چیزیں یہ معائنہ ان کا کیا جا سکتا ہے. ٹھیک. اور اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ بحیثیت مجموعی الیکشن میں کیا ہوا ہوگا. گنتی نہیں ہو سکتی اس حکم کے تحت جو الیکشن کمیشن نے دیا ہے. تو بہرحال اس میں اتنی تاخیر جو ہے وہ نامناسب ہے. ہمیں ہونا یہ چاہیے کہ ہمیں ٹیکنیکلٹیز میں نہیں الجھنا چاہیے، سبسٹنس کی طرف آنا چاہیے. بالکل. الیکشن ہر قیمت پر آزادانہ اور منصفانہ ہو اور اس کے لیے جو کوئی بھی اقدام کرنا پڑے وہ کیا جانا چاہیے. بالکل. اچھا صاحب تحریک انصاف کے حوالے سے اگلی خبر اور اگلا موضوع وہ ہے جاوید ہاشمی صاحب. جاوید ہاشمی صاحب نے آج پھر کہہ دیا کہ میں تو نواز شریف صاحب کے ساتھ کندھے سے کندھا ملا کر کھڑا ہونے کو تیار. انہوں نے کہا جمہوریت کی بحالی کے لیے، جمہوریت کی برقراری کے لیے. اور ساتھ انہوں نے یہ بھی اصل میں بات یہ کہ ہمارے دوست حسن نثار صاحب ہیں، انہوں نے آج کچھ زیادہ چٹکیاں لے لی تھی جاوید ہاشمی صاحب کی. آپ انہیں چٹکیاں کہتے ہیں؟ یہ دندیاں جو ہے کاٹ لی. جی. اصل میں جو پرانے دوست ہوتے ہیں نا جی، جب بد لحاظ ہو جائیں ایک دوسرے کے معاملے میں تو یہ پھر اس طرح کی صورتحال پیدا ہوتی ہے. تو بہرحال انہوں نے کہا کہ یہ جی جو اپنا جاوید ہاشمی صاحب کو تو مسلم لیگ نون لینے کو تیار نہیں ہے. بالکل. اور تحریک انصاف پہ ان کا دل نہیں لگتا. اور پھر یہ تو اسٹوڈنٹ لیڈر ہیں، بس اسی طرح کے اسٹوڈنٹ لیڈر کی طرح بہیو کرتے ہیں اور یہ کچھ کام کر نہیں سکتے، نہ کسی کو کندھا کیا دیں گے اور کسی کا کیا تحفظ کریں گے وغیرہ وغیرہ. تو ان پہ غصہ آ گیا جاوید ہاشمی صاحب کو. تو انہوں نے پھر کہا کہ دیکھیے یہ مسلم لیگ نون سامنے بیٹھی ہے، آج بھی اگر میں جانا چاہوں تو میرا استقبال کیا جائے گا وہاں. ٹھیک بات. ٹھیک ہے. اور لیکن میں جاؤں گا نہیں. تو اب پہلا ٹکڑا جو ہے وہ مشہور ہو گیا اور لیکن کے بعد کی بات جو ہے وہ لوگوں نے ذرا نظر انداز کر دی. تو میری ان سے گفتگو ہوئی ٹیلی فون پر. تو انہوں نے بتایا کہ میں نے تو بڑی زبردست تقریر کی ہے اور بڑے حوالے دے رہے تھے تاریخ میں امام غزالی جو بیمار تھے پھر اس کے باوجود انہوں نے کیا کیا اور دوسرے کئی زوما جو ہیں بیماری کے عالم میں انہوں نے کتنا کام کیا. تو انہوں نے کہا میری جو بیماری ہے اس کے باوجود میں متحرک ہوں، کام کر رہا ہوں، کر سکتا ہوں، کرتا رہوں گا. ٹھیک. اور جمہوریت کو اگر کوئی خطرہ درپیش ہوگا تو پھر میں کھڑا ہوں گا جمہوریت کے ساتھ. تو شام صاحب 11 مئی کو خطرہ نہیں درپیش ہوگا جمہوریت؟ نہیں، ابھی خطرہ کا درپیش ہونا ابھی تو ایک وہ دھرنا دے رہے ہیں. ٹھیک. اور اسلام آباد پہ سارا توجہ ہے ان کی. اور ابھی حکومت نے اعلان کر دیا کہ ان کو ریلی نکالنے کی اجازت ہوگی، ڈی چوک تک وہ جا سکیں گے شاید. تو میرا خیال ہے کہ ان کو اپنے جذبات کا اظہار کر لینا چاہیے. 11 مئی کو 1 سال ہو جائے گا نا الیکشن. بالکل. تو الیکشن کی سالگرہ منا رہے ہیں وہ یا کہیں یہ برسی منا رہے ہیں بات کچھ بھی ہے. دیکھیں
اور آج فیس بک پہ بہت سارے لوگوں نے لکھا کہ آج کی تاریخ میں ہی، یعنی پچھلے سال آج کی تاریخ میں ہی لفٹر سے گرے تھے عمران خان صاحب، تو وہ اس کا بھی 1 سال مکمل ہوا ہے۔ ہاں آج جی آج تو آج بھی لفٹر ہائی کورٹ میں جو صورتحال، لیکن بہرحال جی عمران خان صاحب کو بھی چاہیے کہ اپنے کارکنوں کو ذرا ایک ڈسپلن میں لائیں، اگرچہ اب ان کے نقاد جو ہیں وہ بہت ہیں، ہمارے حفیظ اللہ نیازی صاحب نے بھی بڑا مضمون باندھا ہے اور بڑے لتے لیے ہیں ان کے، احسان فراموش کہا ہے ان کو۔ بات یہ ہے کہ یہ جب اجزا و قربا اور قربت جب جو ہے دوری میں بدلتی ہے نا جی، تو پھر ساری خامیاں جو ہیں وہ نظر آنے لگتی ہیں اور خوبیاں نظر سے دور ہو جاتی ہیں۔ بالکل، اور جب آپ قربت میں ہوتے ہیں تو کوئی خامی نظر نہیں آ رہی ہوتی اور ہر خامی خوبی نظر آتی ہے جی۔ تو یہ توازن جو ہے نا یہ بڑی چیز ہے قوموں کی زندگی میں۔ میں فرض کروں کہ جب یہ محترمہ فاطمہ جناح کا انتخاب ہو رہا تھا اس وقت جماعت اسلامی بین تھی اور میں گورنمنٹ کالج ساہیوال کا پریزیڈنٹ تھا اسٹوڈنٹس یونین کا، اور محترمہ فاطمہ جناح کے لیے اچھے جذبات رکھتے تھے، کام کرتے تھے۔ تو راؤ خورشید علی خان صاحب جماعت اسلامی کے بڑے سکہ بند لیڈر تھے، بڑے مشہور، ماشاءاللہ ایم این اے رہے، اپنی ایک شان رکھتے تھے اور بڑی ملیٹنٹ۔ تو ان سے بحث ہوتی تھی، ہم جماعت اسلامی کو تنقید کرتے تھے، وہ اس کی تعریف کرتے تھے، دفاع کرتے تھے۔ تو جب جماعت اسلامی انہوں نے چھوڑ دی اعلان تاشقند کے بعد، تو ایک دن مجھے کہتے ہیں مجیب صاحب بات یہ ہے یہ کیا چیز ہے، یعنی اینک جب لگی ہوتی ہے نا آدمی کی آنکھوں پر یہ پٹی بن جاتی ہے تو کوئی آپ کو مناسب تنقید جو ہے وہ بھی آدمی سننے کو تیار نہیں ہوتا۔ اب آپ کتنی باتیں بہت ٹھیک کہا کرتے تھے اور میں اس کو ماننے کو تیار نہیں تھا۔ اب میں باہر آیا ہوں تو مجھے پتہ چلا ہے کہ اندر کیا ہو رہا ہے، تو میں ہنس پڑا۔ میں کہا راؤ صاحب اب میری رائے وہ نہیں ہے، آپ کو بڑی غلط فہمی ہوئی ہے، آپ کی اینک اتری نہیں ہے، بدلی ہے۔ پہلے آپ کو کوئی خرابی نظر نہیں آتی تھی، اب آپ کو کوئی خوبی نظر نہیں آتی ہے۔ شام صاحب بریک کا وقت ہو گیا، لیکن ایک سوال ذہن میں اٹک رہا ہے، وہ یہ ہے کہ یہ جو اپنے جاوید ہاشمی صاحب نے کہا ہے کہ میرے ہاتھ چومیں گے، مجھے اب بھی استقبال کریں گے، اگر مسلم لیگ نون میں شامل ہو جاؤ، یہ ان کی خوش گمانی ہے یا حقیقت بھی کچھ؟ مسلم لیگ نون سے ان کا کوئی ایسا مسئلہ ہے، ایک تھوڑا فقہی اختلاف ہوا اور وہ اس سے الگ ہو گئے، آج بھی ان کا احترام ہے کچھ، اور انہوں نے یعنی نواز شریف صاحب کے ساتھ ایک تعلق جو ہے اور مسلم لیگ نون کے ساتھ ان کا برقرار رہا، اور تھوڑی بہت تلخی ہوئی لیکن اس پر قابو پا لیا گیا، اور میرا خیال مسلم لیگ نون کے جو لوگ ہیں ان کا ذکر جو ہے اچھے الفاظ میں کرتے ہیں، اور میں نے جاوید ہاشمی صاحب سے بھی جی اچھا ہی ذکر سنا ہے نواز شریف صاحب کا۔ ایک بریک کا وقت آ گیا، بریک کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں، آپ دیکھتے رہیے نقطہ نظر۔ نقطہ نظر میں ایک بار پھر خوش آمدید، اور اب ہم بات کرنے جا رہے ہیں جنرل ریٹائرڈ پرویز مشرف صاحب کے حوالے سے۔ شام صاحب آج بھی سماعت ہوئی لیکن وہ تاریخ آگے چلی گئی، اور ان کی بیماری کا جو قصہ ہے وہ وہیں پہ ہے کہ بیماری، وہ میں نے تو بات کی تھی جو ڈاکٹر ہیں ہمارے ٹھیک عتیق دورانی صاحب ان سے بھی اور عامر عزیز صاحب سے بھی۔ اچھا، تو کبھی ذرا رپورٹ جو ہے دیکھیے ٹھیک، اور پھر بتائیے کہ آپ کی کیا رائے ہے۔ اچھا، تو عتیق دورانی صاحب تو میرا خیال کسی ایمرجنسی میں ہے، جی بالکل اس وقت اویلیبل نہیں ہے۔ عامر عزیز صاحب سے بات ہو؟ عامر عزیز صاحب کو ملانے کی کوشش کر رہے ہیں، ان کا فون اٹینڈ نہیں ہو رہا۔ جی، عامر عزیز صاحب نے ایک ایس ایم ایس میں جواب دیا تھا۔ اچھا، انہوں نے کہا یہ یاری دوستی رپورٹ ہے۔ اچھا، اور اس کے سربراہ جو ہیں بورڈ کے، جی وہ جو ضیاء الدین ہسپتال ہے ڈاکٹر عاصم صاحب کا، اس سے ان کا تعلق ہے۔ جی، اور ڈاکٹر صاحب لائن پہ آ گئے، ڈاکٹر عامر عزیز جی ڈاکٹر عامر، جی السلام علیکم ڈاکٹر صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ حضور خیریت سے ہیں آپ؟ اللہ کا کرم۔ آپ نے پرویز مشرف صاحب کی جو میڈیکل رپورٹ ہے وہ ملاحظہ کر لی؟ جی میں نے کر لی، اور میں تو کل سے بہت سخت حیران ہوں کہ اگر ان کو بھیجنا ہے تو ان ہیلوں کی کیا ضرورت ہے۔ یہ رپورٹ مجھے تو بہت نان پروفیشنل لگی ہے جی۔ اچھا، ان کو جو بیماری اس میں دی گئی ہے اس کو ہم کہتے ہیں اسپونڈیلولسٹیسس، ایک موہرا کمر کا تھوڑا سا آگے سلپ ہو جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، اور یہ شامی صاحب بہت عام سی بیماری ہے، ہفتے میں کئی آپریشن اس کے کیے جاتے ہیں۔ ہم نے جو الحمدللہ وہ اسپائن سینٹر بنایا ہے اس میں ہر چیز موجود ہے،
और ये बिल्कुल रूटीन का ऑपरेशन है। और मैं तो हैरान हूं, उस रिपोर्ट में कंपनी का नाम भी दिया गया है कि जिसके पेच और रॉड डाले जाए। ये तो इस तरह लग रहा है कि ये डॉक्टर साहिबान उस कंपनी के एजेंट हैं। तो पेच और रॉड तो यहां भी मंगवाए जा सकते हैं उस कंपनी से? नहीं सर, मंगवाने की नहीं जरूरत। ये तो इसी तरह है कि आप किसी से कहें कि भाई तुझे रोल्स रॉयस के अलावा कोई गाड़ी नहीं लेनी। और तो आप पेशकश करते हैं कि आपके अगर सेंटर में आ जाएं जनरल साहब? सर 100 बिस्मिल्लाह। मैं तो जी ये वीआईपीज और ये सरकारी खर्चों पे बार भेजने के सख्त खिलाफ हूं। ये जब तक ये सब लोग यहीं से इलाज नहीं करेंगे, हमारी हेल्थ केयर फैसिलिटीज भी अच्छी नहीं होंगी। अल्लाह के फजलो करम से हर चीज मुमकिन है जी। ये तो रूटीन का ऑपरेशन है। यानी इनका इलाज जो है उसके लिए बैरून मुल्क जाने की जरूरत नहीं है? हरगिज नहीं सर, हरगिज नहीं। ये रूटीन की बीमारी है, किसी किस्म को रॉकेट साइंस इसमें नहीं इन्वॉल्व। मगर मुझे तो दुख है जी कि ये अच्छा कमांडो है, ऐसे बहाने ढूंढ ढूंढ के। पहले तो कहता था मैं किसी से डरता बरता नहीं हूँ, अब तो ये लेट गया। पहले दिल पकड़ के आर्म्ड फोर्सेज इंस्टीट्यूट की रेपुटेशन मिट्टी में मिलाई, वहां पर अब ये प्राइवेट मेडिकल बोर्ड बना के ये अजीब रिकमेंडेशन आ रही है जी। मैं तो सख्त दुखी हुआ हूँ ये रिपोर्ट कल से देख के। इतने प्रोफेशनल लोगों की ऐसी फजूल ओपिनियन, बड़ा मुझे दुख है जी, शदीद तकलीफ है मुझे। बहुत मेहरबानी सर, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपका। शमशा भी तो मसले हल हो गए, वो कह रहे हैं आ जाए यहाँ पे। उनका तो इजीली इलाज हो सकता है, उनकी डेंटिंग पेंटिंग किसी भी वर्कशॉप में हो सकती है। और गालिबन डॉक्टर साहब पैसे भी नहीं चार्ज करेंगे? डॉक्टर साहब तो बिल्कुल पैसे चार्ज नहीं करेंगे, मुफ्त ऑपरेशन करेंगे, क्योंकि उन्होंने भी डॉक्टर साहब का ऑपरेशन मुफ्त किया था। अब इनको गिरफ्तार रखा गया बिल्कुल। और ये तो सुना जाता है मुजाहिदीन जैसे अफगान मुजाहिदीन, उनके बहुत से ऑपरेशन डॉक्टर साहब ने किए। और अब तो इनका तो यानी महीनों की लंबी लाइन होती है, जो तारीख मिलती है उसके लिए लोग सिफारिशें ढूंढते हैं। बिल्कुल। और उनको डॉक्टर साहब को गुजारिश की जाती है, जनाब वक्त दे दीजिए। और हमारे तौफीक भट्ट साहब जो हैं, हम उनसे भी गुजारिश करते हैं आमतौर पर, और वो भी कुछ न कुछ तारीख ले लेते हैं डॉक्टर साहब से। ठीक है, मतलब वी कैन हैंडल, आई मीन मेरा ख्याल ही कैन इजीली बी हैंडल्ड। ठीक है। शामिद साहब, वजीर आजम आज जरा गुस्से में आ गए। उन्होंने कहा जी मुझे आदाद शुमार में बिजली चाहिए। उन्होंने बिजली के जिम्मेदारों को कहा। ओहो, वजीर आजम का गुस्सा बजा है, लेकिन हाथ रखने से कहीं दर्द जिगर जाता है और हाथ रखने से नहीं दर्द जिगर जाता। बिल्कुल। ये तो बिजली पैदा करनी पड़ेगी, ट्रांसमिशन लाइन्स दुरुस्त करनी होगी, चोरी रोकनी होगी, बिलिंग दुरुस्त करनी होगी, और ये बहुत पापड़ बेलने पड़ेंगे और बिजली का मसला जो है हल हो सकेगा। एक एक जगह जहां जहां आप उठाएं, और ये देखिए पाकिस्तान के ये जो कारखाने यहां चल रहे हैं जी, ये तेल ज्यादा खाते हैं, बिजली कम देते हैं, उसके बाद चोरी होती है। यानी आप तसव्वुर नहीं कर सकते कि हमने इसके साथ क्या किया है, इन्होंने हमारे साथ किया। तो वजीर आजम को जरूरत है प्लानिंग की। अभी तो वो अगर बिजली 6 घंटे 7 घंटे की लोड शेडिंग हो, बड़ी अच्छी बात है। अभी तो रमजान आने वाला है, अगले महीने के बाद, यानी 1 महीने की बात आ गई है, और उसमें तो लोड शेडिंग वैसे ही जो है मंजूर नहीं होगी लोगों को। मगर ये सब वक्ती हीले होंगे, इसकी बड़ी भारी कीमत अदा करनी पड़ेगी कौमी खजाने को। ठीक। और एक बात, दूसरी बात यह है, जो ये हमारा एयर कंडीशनर है ना, अगर इसका इस्तेमाल कम कर दिया जाए तो बहुत से मसाइल जो हैं वो कम हो सकते हैं। इस वक्त जो बड़ा शदीद दबाव है ना, वो है एयर कंडीशनर की वजह से। ठीक। और एक एक घर में 10-10 एयर कंडीशनर चलते हैं और नतीजे में बिजली जो है वो काबू नहीं आ पा रही। अगर हुकूमत इसमें, आज गवर्नर पंजाब जो चौधरी सरवर साहब जी सुबह गुफ्तगू कर रहे थे, खबर ये है हमें हमारे काजी साहब के साथ, जो इनके इनकलाबी पार्टी है उसके साथ, तो उन्होंने कहा भाई मैं तो बड़ी कोशिश करता हूं कि गवर्नर हाउस में कम से कम एयर कंडीशनर चले और कम से कम बिजली इस्तेमाल हो। मैं जाती तौर पर भी, मेरे अपने दफ्तर में अभी तक एयर कंडीशनर इस्तेमाल नहीं होता। ठीक। मैं रात को सोता भी नहीं एयर कंडीशनर उसके अंदर। शाम साहब, लेकिन गवर्नमेंट कब तक ये मामला रहेगा? लेकिन ये एयर कंडीशनर का इस्तेमाल कम करना चाहिए और उसके लिए हुक्मरानों को और लीडरों को एक मिसाल पेश करनी चाहिए। शाम साहब, रेट्रिक्स कुछ ज्यादा नहीं है बिजली के हवाले से, और
عملاً کچھ نہیں ہو رہا. اصل میں بات یہ نہیں ریٹرک تو نہیں ہے. آپ دیکھیے کتنے میگا واٹ بجلی جو ہے اس کے منصوبے بنے ہیں, کس کی بنیاد رکھی جا رہی ہے. کوئی سسٹم میں اگلے سال آ جائے گی, اس کے بعد کوئی 2 سال بعد آئے گی, کوئی پھر تیسرے سال بعد آئے گی. کام تو ہو رہا ہے, لیکن جو گیپ ہے وہ بھی موجود ہے. وہ ایک دن میں نہ آپ اسے فل نہیں کر سکتے. یعنی برداشت کے سوا چارہ نہیں. برداشت کے سوا چارہ نہیں, آرگنائز کرنے کے سوا چارہ نہیں. یہ نہیں ہے کہ آپ بجلی گئی تو بس پھر چلی گئی اور پتہ نہیں ہے. یہ بھی کرنا پڑے گا, بل بھی وصول کرنے پڑیں گے, ٹرانسمیشن کے جو لاسز ہیں ان کو بھی دیکھنا پڑے گا, چوری بھی روکنی پڑے گی, اور کمر جو ہے وہ کسنی پڑے گی. ابھی تو لوگ تو یہ تنقید کر رہے ہیں, ہمارے یہ جو حفیظ پاشا صاحب ہیں وہ تو کہہ رہے ہیں کہ جناب, بڑے ہمارے نامی گرامی اکانومسٹ ہیں, تو وہ کہتے ہیں کہ جناب اور کوئی کام کرنا ہی نہیں چاہیے, نہ سڑک بنانی چاہیے, نہ پل بنانا چاہیے, نہ میٹرو چلانی چاہیے. بس بجلی بجلی بجلی, سارے پیسے سارے وسائل صرف بجلی پیدا کرنے پر لگا دیں, باقی باتیں بعد میں. بالکل. شاہ صاحب, طالبان آپس میں جھگڑ پڑے ہیں اور وزیرستان میں خاصا 10 اور بعض اطلاعات کے مطابق 16 آپس میں مورچے لگا کے لڑ رہے ہیں. دیکھیے یہ طالبان جو ہے نا جی, وہ ایک جماعت تو ہے نہیں, کئی جماعتیں ہیں, چھوٹی بھی ہیں بڑی بھی ہیں جی. آپس میں تنازعات بھی ہوتے ہیں اور آپس میں ایک دوسرے کا خون بھی بہایا جاتا ہے. لیکن ہمیں اس میں کوئی زیادہ اطمینان کا اظہار کرنے کی ضرورت نہیں ہے. جو گروپ جو ہیں بات چیت پر تیار ہوں اور پرامن طریقے سے رہنا چاہیں, ان سے بات چیت ضرور ہونی چاہیے, تیزی سے ہونی چاہیے. اور اس سے یہ ہوگا نا کہ جو ملیٹنٹس ہیں جو ہر قیمت پر لڑنا چاہتے ہیں ان کی طاقت کم ہوتی چلی جائے گی. تو یہ بھی بڑی ضروری, یہ حکمت عملی کا تقاضا ہے. لیکن مولانا فضل الرحمان تو کہہ رہے تھے کہ مقتدر قوتیں جب مولانا فضل, یہ تو ہمارے پالیٹیشینز نے اس طرح کے الفاظ رٹ لیے ہیں, کوئی مقتدر طاقتیں کو مطلب, اور مطلب مولانا کے بھی اس طرح کے الفاظ ہیں اور ان کو یہ عادت ہو گئی ہے. میرا خیال ہے ہمیں سوچ سمجھ کے بولنا چاہیے, اور یہ حکومت کی ذمہ داری ہے نا جی, وہ یہ بات کرے. مولانا فضل الرحمان کیا ہے, نہ ادھر نہ ادھر, پتہ نہیں اب ان کے وزیر باقی ابھی کیبنٹ کیا میرا خیال ابھی تک تو باقی ہے. شاہ صاحب کوئی محکمہ نہیں ہے, محکمہ نہیں ہے, وہ کہتے رہتے ہیں ہم چھوڑ کے جا رہے ہیں, پتہ نہیں تنخواہ ان کو مل رہی ہے کہ نہیں مل رہی. تو اب ان کو کیا پتا کہ اندر کیا ہو رہا ہے. یہ تو وزیر اعظم کو کہنی چاہیے یہ بات, تو اگر ایسی بات ہے. جی شاہ صاحب, ایک بریک کا وقت آ گیا. بریک کے بعد دوبارہ ہم اپنے ناظرین سے مخاطب بھی ہوتے ہیں اور پھر آپ کے, بلکہ آپ ہم سے مخاطب ہوں گے اور آپ کے سوالات ہوں گے. شاہ صاحب کا نقطہ نظر آپ دیکھتے رہیے. نقطہ نظر میں ایک بار پھر خوش آمدید. شاہ صاحب ذرا سوالات کی طرف چلتے ہیں اور ایس ایم ایس کی طرف چلتے ہیں. آپ سے دیکھیں جی, ہمارے نیشنل ہسپتال کے جو ڈی ایچ کا اس کے چیف ایگزیکٹو ہیں ڈاکٹر سرور چودھری صاحب, ٹھیک, انہوں نے یہ میسج مجھے کیا ہے کہ سعودی عرب میں ایک وائرس آیا ہوا ہے, مرسا وائرس. جی جی بالکل. اس سے 100 آدمی ہلاک ہو چکے ہیں, اور سعودی حکومت بار بار کہہ رہی ہے کہ جو لوگ دل کے مریض ہیں, جن کی عمر زیادہ ہے, وہ عمرے پر نہ آئیں. تو لوگوں کو آپ یہ بات ضرور بتائیں. ایک بات. دوسری بات انہوں نے کہا حاملہ عورتیں جو ہیں ان کو پولیو کے قطرے نہیں پلانے چاہیے. اس لیے یہ جو سرٹیفکیشن کی شرط لگائی گئی ہے, بالکل, یہ حاملہ عورتوں کو اس سے ایگزمپشن ملنی چاہیے. جی ایک بات. دوسری بات انہوں نے کہا یہ سرٹیفکیٹ جو ہے وہ چاہتے ہیں, مانگ رہے ہیں ایچ او والے, ان کی ضرورت ہوگی 1 ماہ گزر چکا ہو پولیو کے قطرے پیے ہوئے. ٹھیک, اس کا مطلب یہ ہے کہ جو 1 ماہ تک, اب جو آج آپ قطرے پیے گئے, 1 ماہ تک سفر نہیں کر سکیں گے. ٹھیک, اس لیے 1 مہینے کی ایگزمپشن ملنی چاہیے. جی, تاکہ آج سے لوگ شروع کر دیں پولیو کے قطرے پینا, سرٹیفکیٹ لینا, اور وہ 1 مہینے کے بعد وہ ویلڈ ہوں گے. بالکل, اس دوران میں ایک ایگزمپشن مل جانی چاہیے تاکہ لوگوں کے جو کاروباری مصروفیات ہیں اور سفر ہے وہ متاثر نہ ہو اس سے. اور اب دیکھیے یہ جو وائرس ہے, اب طبیعت میری آج صبح سے خراب رہی, معدہ میرا خراب ہو گیا, پیٹ. 2 تقریبات تھیں, کتابوں کی رونمائی کی ہے. ہمارے نوید چودھری صاحب وہ گورنر ہاؤس پہ, ایک کامران لاشاری صاحب کے والد, وہ بڑے شاعر تھے, ان کی کتابیں 2 جو ہیں ان کی تقریب رونمائی تھی. دونوں میں نہیں حاضر ہو سکا. تو انسان جو ہے نا, چھوٹی سی تکلیف جو ہے, بالکل, وہ اس کو
اس قابل نہیں رہنے دیتی کہ وہ اپنے معمولات ادا کر سکے. تو ڈاکٹر صاحب جو کہہ رہے ہیں یہ تو مرسا وائرس جو ہے یہ تو بڑا خوفناک وائرس ہے. بالکل. اور لوگوں کو اس کو ذرا سامنے رکھنا چاہیے اور دھیان کرنا چاہیے. اور پھر یہ کہ ڈاکٹر جاوید اصغر صاحب کہتے ہیں کہ ڈاکٹر عامر عزیز صاحب نے جو تبصرہ کیا ہے اس میں جو پیشہ ورانہ احتیاط ہے اس کو ملحوظ خاطر نہیں رکھا. اچھا ٹھیک. اور آصف ہاشمی صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہمارا جو حلقہ 118 تھا جہاں ان کے بیٹے جو ہیں فراد ہاشمی الیکشن لڑ رہے تھے, ہمارے ساتھ تو دونوں پارٹیوں نے یعنی پی ٹی آئی اور مسلم لیگ نون نے مل کر دھاندلی کی ہے. یہ دبئی سے جناب وہ پیغام پہ پیغام دے رہے ہیں. اور ممتاز اقبال ملک صاحب کہتے ہیں مسلم لیگ نون اور جاوید ہاشمی دن گنے جاتے تھے اس دن کے لیے. شاہ صاحب یہ افی خان صاحب ہیں. افی خان انہوں نے اپنی جگہ تو نہیں لکھی کہ کہاں سے ہیں, لیکن انہوں نے ایک سوال بڑا دلچسپ اٹھایا. ان کا شامی صاحب اگر ہر بیماری کا علاج پاکستان میں ممکن ہے تو پھر نواز شریف اور شہباز شریف صاحب اپنی ٹریٹمنٹ کے لیے یو کے کیوں جاتے ہیں؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ سرکاری خرچ پہ نہیں جاتے جی. اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ قیدی نہیں ہیں. ٹھیک. ان پر کوئی مقدمہ نہیں چل رہا. بالکل. اور تیسری بات یہ ہے کہ مجھے یہ بعض بیماریاں ایسی ہیں جن کا علاج پاکستان میں نہیں ہے, جیسے لیور ٹرانسپلانٹیشن ہے. بالکل. وہ پاکستان میں نہیں ہو رہی. اور انڈیا میں ابھی یہ جو اپولو اسپتال ہے ان کا اپولو جی 500 بچے, میں پچھلے پڑھ رہا تھا 500 پاکستانی بچے جو ہیں وہاں جا کے لیور ٹرانسپلانٹ کرا چکے ہیں. اور 500 بچوں کا یہ انہوں نے ہدف پورا کیا. اب کراچی کا ضیاء الدین ہسپتال جو ہے وہ اپولو ہسپتال کے ساتھ مل کے یہاں ایک پروگرام شروع کر رہا ہے. تو لوگ یہاں سے انڈیا جاتے ہیں کہ انڈیا میں انہوں نے اس قدر چیزوں کو بہتر کر لیا ہے میڈیکل کی. اور ہمارے ہاں نہ کوئی نظم بن رہا ہے نہ سسٹم بن رہا ہے. اور یہ چیزیں جو اگر ہم چاہیں تو یہ درست کر سکتے ہیں لیکن کر نہیں پا رہے. پرویز سلامت صاحب راول پنڈی سے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام جناب. فرمائیے. جناب میں پروفیسر سلامت اختر گورنر راولپنڈی سے بول رہا ہوں. ہم چیئرمین آل پاکستان کرسچن لیگ. ٹھیک ہے جی. میں شامی صاحب سے میرا سوال یہ ہے کہ دنیا ہم سب کا چینل ہے مشترکہ, یہاں پہ بہت سے مسائل ان پہ نقطہ نظر پیش کیا جاتا ہے, لیکن مائنورٹی پر نقطہ نظر کبھی شامی صاحب نے پیش نہیں کیا. بدقسمت یہ ہے کہ ہم ذہنی طور پہ مریض ہیں, 5 سال 6 سال 7 سال کی بچیوں سے زیادتی کرتے ہیں. جی پروفیسر جی. نہیں, مائنورٹیز کے جو معاملات ہیں جب بھی کوئی ایسا ہنگامہ ہوا ہے ان پر کوئی, اور یہاں لاہور میں اور لاہور سے باہر ایک زیادتیاں ہوئی ہیں, ہم نے ہمیشہ اس پر زبان آواز بلند کی ہے اور شدت سے بلند کی ہے. جو ہماری مائنورٹیز ہیں وہ بھی ہمارا حصہ ہے, ان کا بھی پاکستان پر اتنا ہی حق ہے جتنا ہمارا ہے. باقی یہ بچیاں جو ہیں جو کہ نشانہ بنایا جا رہا ہے یہ تو ہماری ایڈمنسٹریشن کی کمزوری. میں سمجھتا ہوں بچیوں کے ساتھ یہ زیادتی ہے, یہ جو ریپ کے کیسز ہیں ان کو تو ایک انسداد دہشت گردی کی عدالتوں میں ڈیل کرنا چاہیے اور تیز رفتاری سے جو مجرم ہیں ان کو کیفر کردار تک پہنچانا چاہیے. انتہائی عبرتناک سزا دینی چاہیے. شام صاحب یہ غلام چودھری صاحب ہیں, انہوں نے کہا کہ آج ہے جی آج فرسٹ اینیورسری ہے فری فال آف عمران خان فرام لفٹر, اور آج انہوں نے فری فال کر دیا ہے لاہور ہائی کورٹ. آج ایک اور بلندی سے تھوڑا سا نیچے آئے ہیں بالکل, لیکن اس طرح نہیں آئے. اس میں کمر بچ گئی ہے, کمر بھی بچ گئی ہے اور بہت کچھ اور بھی بچ گیا ہے. ایسی کوئی بات نہیں, آپ پریشان نہ ہوا کریں. ہمارے یہ دوست جو ہیں تنویر صاحب ہیں کراچی سے فون لائن پہ. جی السلام علیکم تنویر صاحب. وعلیکم السلام جناب علی. ہلو. جی جی. ہاں میں شامی صاحب سے بات کرنا چاہ رہا ہوں. ہاں جی فرمائیے, حکم کیجیے. ہاں جی شامی صاحب, آپ کی بھی ایج 70 تو تقریباً ہو چکی ہوگی یا اوپر. ٹھیک ہے, ہو جائے گی. جی میری بھی ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ ایم اے کھوڑو وزیر دفاع تھے لاڑکانے سے. ٹھیک. وہ ایوب خان وہاں گئے تھے ان سے ملنے کے لیے, ایکسٹینشن کے لیے. 4 گھنٹے انہوں نے ان کو بٹھایا وہاں پر, اور اس کے بعد ان کو کہا آپ اسلام آباد آ کے ملیے. ٹھیک ہے. آج کے جو جنرل اور لیفٹیننٹ جنرل جو ہیں وہ آسمان سے اتر گئے. چلیے کوئی بات نہیں, جذبات قابو میں رکھیں. اگر سیاسی نظام جو ہے مستحکم ہوتا
تو اسی طرح سے معاملات چل رہے ہوتے نا. ٹھیک. شامی صاحب، یہ طارق سعید صاحب ہیں، یہ کہہ رہے ہیں شامی صاحب انہوں نے بہت کئی دفعہ اپنا پیغام بھیجا ہے اور کہہ رہے ہیں کہ شامی صاحب میں آپ کا بہت شکر گزار ہوں کیونکہ آپ کے تجزیے اور تبصرے کی وجہ سے میں بہت کچھ سیکھتا ہوں. بڑی مہربانی جناب، آپ کی نوازش. جی شامی صاحب، ہمارے آج کے پروگرام کا وقت ختم ہو گیا. کل تک کے لیے اپنے ناظرین سے لیتے ہیں اجازت. کل پھر ملاقات ہوگی. اللہ نگہبان.